بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا، قوم عاد میں سے جو لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہے، بعد کے زمانے میں انہی کی نسل پھیلی اور قوم سمود کہلائی۔ ان کو عاد ثانیہ اور سمود ارم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حجر میں آباد تھے۔ حجاز اور شام کے درمیان جو میدان ہے اس کو قرآن کریم نے الحجر کہا ہے۔ قوم سمود کی بستیاں اسی علاقے میں تھی۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ سمود اپنے زمانے کی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کی مہارت اور طاقت و قوت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر رہائش مکانات بنا لیے تھے۔ آج بھی یہ مکانات موجود ہیں اور لوگ انہیں دیکھنے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں قوم سمود کا قصہ متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ یہ قوم بھی اپنی پیش و رقوم عاد کی طرح دولت مند، بہادر اور طاقتور قوم تھی۔ سنگ تراشی کے فن میں مہارت رکھتی تھی۔ ہجر میں انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر جو مکانات بنائے ہیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ وسائل تعمیر محدود تھے، کس طرح پورے پہاڑ تراش کر انہوں نے مکانات بنائے تھے۔ ہجر کے علاقے میں یہ مکانات دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور عبرت بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے سنگ تراشی میں قوم سمود کی مہارت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین بنا دیا اور تم کو زمین میں آباد کر دیا، جہاں تم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے لوگ زمین پر بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کیا کرتے تھے، مگر اب ان محلات کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ پہاڑوں میں انہوں نے جو مکانات بنائے تھے وہ ابھی تک موجود ہیں۔ قوم عاد کی طرح یہ قوم بھی سر سے پاؤں تک بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدیم سنت کے مطابق اس قوم کی اصلاح کے لیے بھی انہی میں سے ایک مرد صالح حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اپنی قوم کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہی دعوت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی سے بچو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی رائے حق سے بھٹکی ہوئی قوم کے سامنے دعوت پیش کی، مگر ان کی قوم نے صاف انکار کر دیا، اور عذر وہی کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کہ ہم شان و شوکت والے ہیں، عزت دار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، اختیار اور حکومت سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ بھلا تم جس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کیسے بن سکتے ہو؟ اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو وہ ہم میں سے کسی کو بنا کر بھیجتا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو آزمانے کے لیے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ اگر آپ سچے ہو تو فلاں پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر کے دکھلائیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو فلاں پہاڑی سے اونٹنی پیدا کر کے دکھلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو گیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے وعدہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ کے لیے تو مشکل سے مشکل کام بھی دشوار نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ دعا کرتے ہی پہاڑی کے اندر جنبش ہوئی، ایک چٹان شق ہوئی اور ایک زندہ اونٹنی نکل کر باہر آ گئی۔ قوم کو یقین ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں سے بھی کوئی زندہ جانور آ سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا جانور جیسا وہ چاہتے ہیں۔ مگر جب اونٹنی میدان میں دوڑنے لگی تو ان کو حیرت میں پڑنا ہی تھا۔ کچھ لوگ تو یہ معجزہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور کچھ لوگ ایمان لانے نہ لانے میں
پشوپیش کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کو قوم کے سرداروں نے بہکا کر ایمان لانے سے روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کے نمودار ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتے ہو۔ قوم سمود جس کنویں سے پانی پیتی تھی اسی کنویں سے یہ اونٹنی بھی پانی پینے لگی، مگر یہ عجیب الخلقت اونٹنی جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو چشمے زدن میں سارا پانی ختم کر دیتی۔ اس سے قوم میں بے چینی شروع ہو گئی کہ ہم نے کس مصیبت کو آواز دے لی، یہ تو ہمارے حصے کا بھی پانی پی جاتی ہے۔ مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ قوم کی بے چارگی اور ضرورت کا احساس کر کے حضرت صالح علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ ایک روز کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک روز قوم کے لوگ پیے گی۔ قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ بادل ناخواستہ قبول تو کر لیا، مگر اندر ہی اندر کھڑکتے بھی رہے۔ بعض شرکت جوان چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی ہلاک ہو جائے تاکہ لوگوں کو اس پریشانی سے نجات مل سکے۔ چنانچہ دونوں جوانوں میں سے ایک نے تیر چلا کر اور دوسرے نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کی ہلاکت اور بربادی۔ اونٹنی کی ہلاکت کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ میں تم سے پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کو تکلیف مت پہنچانا، تم نے اسے مار ہی ڈالا، اب تم پر عذاب آنے والا ہے، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، ان 3 دنوں میں جو عیش کرنی ہو کر لو۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن اپنے گھروں میں عیش کر لو، پھر عذاب آئے گا اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد قوم سمود پر عذاب کی علامتیں شروع ہو گئی۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی حالت میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، دوسرے دن ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا اور تیسرے دن سیاہ۔ چوتھے روز ان کی بستیوں میں ایک چینخ گونجی اور ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی۔ قرآن کریم نے اس آواز کو مختلف نام دیے ہیں: صاعقہ کڑکدار بجلی، رجفہ زلزلہ برپا کرنے والی آواز، طاغیہ دہشت ناک، صیحہ زبردست چینخ۔ یہ خوفناک آواز سن کر قوم کا ہر شخص اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ قوم تو ہلاک ہو گئی مگر ان کے مکانات آج بھی موجود ہیں۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے اس بستی کے قریب قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حجر میں اترے تو لوگوں نے بستی کے کنووں سے پانی لینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا، ہانڈیاں بھی چڑھا دی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہانڈیاں الٹ دو اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس میں وہ قوم مبتلا ہوئی تھی۔ یہ سن کر تمام صحابہ نے اپنی ہانڈیاں الٹ دی اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ لوگ مدائن سالی میں ان مکانات کو دیکھنے جاتے ہیں مگر اب گھروں کے علاوہ تمام آثار مٹ چکے ہیں۔ کہتے ہیں کسی باغ میں ابھی تک حضرت صالح علیہ السلام کا کنواں اور وہ کنڈ موجود ہے جس میں اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔